یہ کیونکہ بہت اہم ہو گیا یہ جو حکم آ گیا ہے 14 مئی والا، اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ کل آر یا پار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وقت ملے گا حکومت کو مزید نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ماحول بنایا جائے گا؟ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں پھنسا لیا ہے۔ پہلے انہوں نے انلیگل آرڈرز کیے، پھر وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، پھر یہ وہ آرڈرز تھے جو کہ ان کے اپنے ججز کے آرڈرز کے خلاف تھے۔ تو ان حالات میں چیف جسٹس صاحب کی جو ولنریبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے خام خواہ ایک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کبھی ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں مل بیٹھیں تاکہ کوئی ڈیٹ مقرر کر سکیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا آرڈر جو ہے وہ جو کا تو برقرار ہے۔ تو یہ جو ایک تذبذب کا یہ شکار ہوئے ہیں اس وقت، اس میں ان کے لیے بہترین رستہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کو مانیں اور اپنے اس فیصلے کو خود ہی کہہ دیں کہ جی اب یہ آج نافذ العمل نہیں ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس پہ یہ سارا کنفیوژن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس غلط آرڈر کو اسی طرح سے فورس کرتے رہے، یعنی وہ یہ امپریشن دیتے رہے کہ یہ تو جیسے پارلیمان کی لڑائی ہو گئی ہے عدالتوں کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے۔ پارلیمان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی جو ہے وہ ان کے اپنے ججوں کے خلاف ہے۔ مثلا 4 ججز نے جب کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا، تو ان 3 نے کہا نہیں 3-2 کا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں جی ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، میں نہیں کہتا کون ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک، لیکن یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے۔ جب تک یہ ریزالو سپریم کورٹ کے ججز خود نہیں کریں گے، تب تک ان کے کسی بھی احکامات حکم پہ یا ان کے احکامات کی جو قانونی حیثیت ہے وہ سوالیہ نشان بن کے رہے گی، یعنی وہ جو لیجیٹمیسی ہے ان کی وہ کویسچنیبل رہے گی۔ اچھا، اب عرفان قادری صاحب 2 چیزیں نا، ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں لہٰذا اس کو نمٹایا جائے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ، اور کل انہوں نے اس بات کا یہ ریمارکس دیے کہ اپنے جو احکامات ہیں اس کے اوپر ان کو عمل درآمد کروانا ہے، تو وہ کیا 190 آرٹیکل کے تحت احکامات دے سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں وہ بھی پورے ہوتے تو پھر وہ پہلے ہی نہ ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں 190 تو کہتا ہے نا کہ پاکستان کی جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں اور جو جوڈیشل اتھارٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کریں گے، یعنی ان کی تائید میں کام کریں گے۔ لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے احکامات ہی نہیں ہیں، یہ تو 4 ججز نے کہہ دیا کہ آرڈر آف دا کورٹ 4 ججز کا تھا، ان کا تو تھا ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی ایسا حکم ہو جو کہ آئین میں ان کو اس طرح کا حکم دینے کی اجازت ہی نہ ہو، وہ تفویض ہی نہ کیا گیا، مثلا تاریخ دینا الیکشن میٹر میں، یہ سارے پاکستان کا آئین آپ کھول کے دیکھ لیں، کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ تاریخ دے گی، یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ تاریخ دے گی۔ اور اب سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی شاید کوئی ریویو کی بھی بات کی ہے جس میں انہوں نے ایسی ہی بات کی ہے۔ جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے۔ تجاوز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شاید دھیمے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا ایک 3 ججز کا بینچ خود ہی سارا قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس وقت تو چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ وہ اپنی جو احکامات ہیں ان کو اسٹیبلش کریں اور ان کو کہہ دیں کہ یہ باز رہے ہیں اس طرح کے احکامات جاری کریں۔ اور سر چلتے چلتے یہ بھی کہ پارلیمنٹ سے بھی پروسیڈنگز مانگی ہیں جو انہوں نے انکار کر دی ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی احکامات آ سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اب بند گلی میں آ گئے ہیں۔ اسی لیے میرا خیال ہے آج ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ میرا خیال ہے ہفتے کے دن شاید تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے باہر نکل آئیں گے، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ جی پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب۔ سپریم کورٹ اس وقت جو 3 ججز ہیں، وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ جو مائنورٹی ججز ہیں، جو کہ یہ 3 چیف جسٹس صاحب کا تو خیال ہے کہ سپریم کورٹ ہوتا ہی چیف جسٹس ہے، تو یہ تو ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے جلدی یہ معاملہ جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ عرفان قادری صاحب۔